السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل صدف اردو ناولز میں۔ آج کا ناول ہے ہائف اینڈ زنیشا ایپیسوڈ 2۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت پہاڑی راستہ تھا جس کے ایک جانب بہت ہی خوبصورت جھیل بہہ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب سر سبزی سے ڈھکی اونچی اونچی پہاڑیاں واقع تھیں۔ اس روڈ پر سفر کرنے والوں کے لیے بہت ہی حسین نظارہ تھا، لیکن اس وقت اس گاڑی میں سوار شخص کے اعصاب ناقابل یقین حد تک تنے ہوئے تھے۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ جل کر راکھ ہوتا اس کی انگلیوں کو بھی جلا گیا تھا، مگر اس شخص کو تو اس تکلیف کی پرواہ تک نہیں تھی۔ نہ انگلیوں کو جلاتے سگریٹ کی پرواہ تھی اور نہ ہی آس پاس سے دوڑتے بھاگتے حسین مناظر اس کے بے تاثر چہرے پر کوئی خوشگواریت لا پا رہے تھے۔ حسین وادیاں آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد کے سرسبز گاؤں نیاز پورہ کی جانب جاتی تھی۔ وہ شخص بھی جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تھی۔ اس کا نازک کومل بدن وائٹ کلر کی نائٹی میں مزید رونائیاں بکھیرتا دیکھنے والوں کے ہوش گم کرنے کے لیے کافی تھا، مگر اس کا دیدار کرنا بہت کم خوش قسمت دعویداروں کو نصیب میں آتا تھا۔ اس تک رسائی حاصل کر پانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی۔ نگینا بائی کے اس کوٹھے پر سب سے زیادہ بولی اسی کی لگائی جاتی تھی۔ اسی بات نے اسے کافی مغرور بنا دیا تھا، پر غرور بھی اس حسن کی ملکہ پر جچتا تھا۔ اس کی کانچ سی شرر انگیز نگاہیں اتنی قاتلانہ تھیں کہ دیکھنے والا ان کے وار سے بچ نہیں پاتا تھا۔ اسے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانا اچھے سے آتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کوٹھے پر راج کرتی تھی۔ وہاں کی باقی تمام لڑکیاں اس کے بے پناہ حسن سے کھار کھاتی تھیں، جو اپنی مرضی کے مالک تھی۔ بہت کم وہ رقص کرتی تھی، وہ بھی اس وقت جب اس کا موڈ ہوتا تھا، مگر جس دن اس کا رقص ہوتا شہر بھر کے تمام شرفاں شرکت ضرور کرتے۔ رانی صاحبہ، آپ کا لباس تیار کر دیا ہے میں نے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے گداز ہاتھوں پیروں پر لوشن سے مساج کر رہی تھی۔ جب ملازمہ اس کی ساری چیزیں تیار کرتی اس سے مخاطب ہوئی تھی، اسے اس کے مزاج اور ادا و انداز کی وجہ سے رانی صاحبہ کہہ کر ہی پکارا جاتا تھا۔ اس کے ناز نخرے رانیوں سے کم کے بھی نہیں تھے، کسی سے دبنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا سوائے ایک انسان سے، اور وہ تھی اس کی نگینا بائی، جن کے ہاتھ میں اس کی ایک ایسی کمزوری تھی جس کی خاطر ہائفہ ہر بار ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی، جس کی خاطر وہ اپنی جان بھی ان کی ہتھیلی پر رکھنے سے باز نہ آتی۔ گولڈن فل کام والے شرارے میں وہ اپنے قیامت خیز حسن کے ساتھ گزر ڈال رہی تھی۔ اوپر سے اس کا اداؤں بھرا رقص نہ جانے کتنوں کے دلوں پر کاری وار کر گیا تھا، مگر وہ مغرور حسینہ اپنی اداؤں کا جادو چلاتی واپس اپنی خوابگاہ میں لوٹ آئی تھی۔ کسی کی جرأت نہیں تھی اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب آئے۔ اس کی ایک بات تھی جو شاید ہر شخص کی توجہ مزید اپنی جانب کھینچتی تھی کہ اس نے ہمیشہ پورا لباس پہنا تھا۔ اس کے رقص کے دوران وہ خود کو بھاری لہنگے اور دوپٹے میں ایسا کور رکھتی تھی کہ دیکھنے والے کا دل مزید للچا جاتا تھا۔ اوپر سے اس کے قاتلانہ اداؤں بھرے نین نقش جلدی پر تیل کا کام کرتے تھے۔ اس افسرہ کی مانگ ہر رقص کے بعد بڑھ جاتی تھی۔ مہینے میں اس کا رقص صرف 2 بار ہی ہوتا تھا، جس پر نگینا بائی اپنی جولی اچھی طرح بھر لیتی تھی۔ وہ ان کے سونے کی چڑیا تھی جسے وہ ہمیشہ کے لیے اس میں قید رکھنا چاہتی تھی۔ ہائفہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی خاص ملازمہ اس کی جویلری
اتار رہی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں کسی کی دل دہلا دینے والی چیخیں پڑی. اس کی سانسیں رک گئی تھیں. حائفہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں. یہ آواز تو میری ماورا کی ہے. حائفہ یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی. اس کے جینے کی اکلوتی وجہ تھی. حائفہ ملازمہ کا ہاتھ جھٹکتی باہر کی جانب بھاگی تھی جہاں باہر دونوں برآمدے لڑکیوں سے بھرے پڑے تھے. نگینہ بائی کے کمرے کا دروازہ بند تھا مگر سب کے کان اور آنکھیں ادھر ہی نکلی ہوئی تھی. اندر سے آتی ماورا کی چیخیں حائفہ کا دل چیر گئی تھی. وہ لڑکیوں کو سائڈ پر کر کے راستہ بناتی آگے بڑھی تھی اور نگینہ بائی کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر سیدھی اندر گھسی تھی. اندر کا منظر دیکھ اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا. نگینہ بائی ماورا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اس کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی. اس کا چہرہ لال کر گئی تھی. ماورا کا ہونٹ پھٹ چکا تھا مگر نگینہ کو اس پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا تھا. وہ اسے کوئی حیوان سمجھتی مسلسل پیٹے جا رہی تھی. ہر وقت چہرے پر اداؤں بھری مسکراہٹ سجائے رکھنے والی حائفہ کا چہرہ غصے اور نفرت سے خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا. ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا ماورا تک پہنچی تھی. نگینہ بائی کو زوردار دھکا مار کر ماورا سے دور دھکیلتی ماورا کو اپنے مہربانہ گوش میں بھر گئی تھی. ستاروں بھری چمکتی دھمکتی ساڑی فل میک اپ اور ہیوی جویلری سے لدی پھدی نگینہ بائی حائفہ کے دھکے پر اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماورا پر ہاتھ اٹھانے کی. حائفہ آنکھوں میں شعلے بھرے خونخوار نظروں سے بیڈ سے سنبھل کر اٹھتی نگینہ بائی کو گھورتے ہوئے بولی. تم جانتی بھی ہو تمہاری یہ لاڈلی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے. نگینہ بائی بھی جواباً اسی انداز میں بولی تھی. وہ جو بھی گل کھلائے مگر تمہیں یہ اجازت کس نے دی. اسے یوں اتنی بے دردی سے پیٹو. یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہارے لیے. یاد رکھنا. حائفہ تو جیسے اس وقت آپے میں ہی نہیں تھی اور ایک لال چہرہ اس کے سینے میں آگ اور ماورا کا لال چہرہ اس کے سینے میں آگ بھڑکا گیا تھا. ماورا اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی. اس کا ڈرا سہما انداز دیکھ حائفہ نے اسے مزید خود میں بیچ لیا تھا. حائفہ تم جانتی بھی ہو یہ. نگینہ بائی اس سے پہلے کہ مزید کچھ بولتی جب غیظ و غضب کی تصویر بنے کرامت خان کو اندر آتے دیکھ وہ خاموش ہوئی تھی. تمہارے کہنے پر ہم نے اس لڑکی کو اس کام سے دور رکھا. اسے پڑھنے کے لیے ہاسٹل بھیجا. کرامت خان کی قہر برساتی نگاہیں ماورا پر ٹکی ہوئی تھی. کرامت کو وہاں دیکھ حائفہ سمجھ گئی تھی معاملہ کچھ سیریس ہے اور اس سب کی بھاری قیمت بھی ادا کر رہی ہوں میں تم لوگوں کو. حائفہ نے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کرتے خود پر ضبط کر رکھا تھا. تمہاری یہ لاڈلی اس سب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی جا رہی تھی. کرامت خان نے حائفہ کے سر پر بم پھوڑا تھا. وہ پھٹی پھٹی بے یقینی بھری نظروں سے ماورا کو دیکھنے لگی تھی. ماورا نے بے اختیار اپنی بڑی بہن سے نظریں چرائی تھی. ہمارے کہنے پر ادارے کی انتظامیہ کی جانب سے اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی ورنہ اب تک یہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو چکی ہوتی. کرامت خان کا بس نہیں چل رہا تھا. ماورا کو آنکھوں سے سالم ہی نکل جاتا. اس کی بات سننے کے بعد حائفہ کے الفاظ جیسے ختم ہوئے تھے. اس کی بہن نے اس کی دی قسم توڑ دی تھی. تمہاری وجہ سے بہت مہلت دی ہم نے اسے مگر اب اور نہیں. اب اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. یہ بھی اب وہی کرے گی جو تم سمیت یہاں کی سب لڑکیاں کر رہی ہیں. کوئی پڑھائی کوئی ہاسٹل نہیں. کرامت خان اپنی بات کہتا وہاں سے نکل گیا تھا. نگینہ بائی بھی سخت نگاہ ماورا پر ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی تھی. حائفہ نے ماورا کے گرد سے اپنا حصار ہٹا لیا تھا. آپی میں نے کچھ غلط نہیں کیا. میری ایک بار بات سن لے. ماورا نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا. حائفہ کی بے اعتباری بھری نگاہیں برداشت کرنا
اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ کچھ بھی سہ سکتی تھی مگر حائفہ کی ناراضگی اس سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ چلو روم میں۔ حائفہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتی اپنے ساتھ کمرے میں آنے کا کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے دل کی بے چینی مزید بڑھ چکی تھی۔ اب وہ کیسے بچائے گی اپنی بہن کو اس دلدل میں اترنے سے؟ کتنی مشکل سے لڑ جھگڑ کر منتیں کر کے اس نے ماورا کو یہاں سے نکال کر پڑھنے کے بہانے دور بھیج رکھا تھا، مگر ماورا اپنی ہی نادانی کی وجہ سے واپس اسی ضلالت میں گھسیٹ لائی تھی۔ آزاد کشمیر جو اپنی بے پناہ قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا تھا، سرسبزی اور پہاڑوں پر مشتمل فرحت امیز نظارے بخشتا یہ حسین خطہ زمین پر جنت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں کی دل فریبی آنے والوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی تھی۔ یہاں کا خوبصورت موسم بھی وہاں کی دلکشی کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ آج بھی مظفر آباد کے علاقے دواریا میں برف باری ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اپنے گرم بستروں سے نکلنا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہیں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا اپنی اندر لگی آگ کو بجھانے کے لیے اس برف باری کا حصہ بن چکا تھا۔ اسے اپنے برف سے شل ہوتے وجود کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ مسلسل برف میں کھڑے رہنے اور یخ بستہ ہواؤں کے تھپڑوں کی وجہ سے خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ابھی بھی شعلے نکل رہے تھے۔ برف ہوتی ڈرنکنگ کو تھامے وہ منجمد سا کھڑا تھا جب اس کا موبائل فون بجا تھا۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ بالکل سن ہو چکے تھے۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی شرٹ کے ساتھ ہاتھ مسلتے اس نے ہتھیلی کو تھوڑی حرارت بخشی تھی اور اوپر پاکٹ میں بجتا فون نکال کر آن کرتے کان سے لگایا تھا۔ سرکار سائیں ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے، دوسری جانب سے بتانے والا مسکرایا تھا۔ بولو۔ اس کا لب و لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ملک آخر میر میران کی لاڈلی بہن زنیشا میران کی آج مہندی تھی اور کل بارات۔ اس کے خاص آدمی حاکم نے تہمید باندھنی چاہی۔ جانتا ہوں، آگے بولو۔ اس کی بات کاٹتے اصل بات کی جانب لاتے لہجہ ہنوز سخت ہی تھا۔ سائیں، زنیشا میران نے زہر کھا لی ہے۔ حاکم نے ابھی اتنا ہی جملہ ادا کیا تھا جب مقابل کی آہنیں لبوں پر امڈنے والی مسکراہٹ اسی کی طرح انتہائی دلکش تھی، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا لینے والی۔ ابھی اسے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، اس کی حالت کافی سیریس ہے۔ میران پیلس کی شہنائیاں ماتم میں بدل چکی ہیں سائیں۔ حاکم کا ایک ایک لفظ اس کے سینے میں بھڑکتی آگ پر ٹھنڈی پھوار ثابت ہوا تھا۔ اب اگلا کیا حکم ہے میرے لیے سائیں؟ حاکم اپنے مالک کو سکون میں آتا دیکھ خود بھی جیسے پرسکون ہوا تھا۔ وہاں ہمیشہ ماتم ہی بچھا رہنا چاہیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں ملک ازمیر میران کیا کرے گا اب اپنی لاڈلی بہن کی جانب سے دی جانے والی اس بدنامی کے بعد؟ اس کے لبوں کے گوشوں میں جیسے مسکراہٹ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی ٹیرس پر ہی کھڑا تھا مگر اب اس کے اندر کا ماحول بدل چکا تھا۔ جو حکم سائیں؟ حاکم اس کی بات سنتا فون بند کر گیا تھا۔ میری جانب سے بھیجی جانے والی بربادی تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، دیکھتا ہوں کب تک بچتے ہو میرے دوست۔ ملک ازمیر میران یہ نام زیر لب دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں انتقام کی واضح جھلک لہرائی تھی۔ اس کو آج کے لیے اس کا سکون مل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے پرحدت روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپی پلیز میری بات تو سنیں نا۔ حائفہ ہاتھوں میں سر گرائے صوفے پر بیٹھی تھی جب ماورا اس کے قدموں میں دوزانو بیٹھی اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے بولی، کیا ہوگا؟ تمہاری بات
سن کر یہ لوگ تمہیں واپس پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے، تمہیں اس دلدل میں نہیں پھینکیں گے۔ تم جانتی بھی نہیں ہو تمہاری خاطر میں اب تک کتنی جنگیں لڑتی آئی ہوں، مگر تم نے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ ایک مرد کی محبت نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا۔ اگر وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا تھا تو کہاں ہے اس وقت؟ کیوں نہیں کھڑا؟ بالکل بھی کھڑا تمہارے ساتھ کیوں بھاگ گیا تمہیں چھوڑ کر؟ کہا تھا نا میں نے تمہیں، یہ مرد اعتبار کے قابل بھی نہیں ہوتے، ان کے نزدیک عورت ایک کھلونے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی، ان کی محبت دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، انہیں صرف عورت کے جسم کی چاہ ہوتی ہے، اس کی روح چاہے چھلنی ہو یا ان کے ستم سہتی فنا ہو جائے، انہیں قطعاً پرواہ نہیں۔ بلکہ میرے نزدیک محبت ہوس کا دوسرا نام ہے، تمہیں سمجھایا تھا میں نے، ایسا مرد کی محبت رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اس پر فریب راستے پر چلنے کا نتیجہ دیکھ لیا تم نے، اب تمہیں واپس اسی جگہ لا پھینکا جہاں آنے سے پہلے عورت مر جانا پسند کرتی ہے۔ عورت ہمیشہ مرد کی محبت کو ترستی رہتی ہے، اور طوائف اس کے لیے تو اس کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ حائفہ کے لہجے میں مرد ذات کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جبکہ اس کے یوں خود کو طوائف کہے جانے پر ماورا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ہم طوائفیں نہیں ہیں، آپ کیوں بولتی ہیں ہر بار ہم دونوں کو ایسا؟ ہم دونوں گواہ ہیں ایک دوسرے کی، اس گندگی میں رہنے کے باوجود ہم پاک دامن ہیں، ہمارے دامن پر کوئی داغ نہیں۔ ماورا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، کون یقین کرے گا تمہاری گواہی پر؟ طوائف ذاتیاں ہیں ہم، ایک طوائف کی بیٹیاں، نام محرم مردوں کے ساتھ کے لیے۔ حائفہ اس کا ہاتھ جھٹکتی تلخی سے جملہ کمپلیٹ کرتی، جب ماورا نے اس کے گلابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بارے میں کچھ بھی غلط کہنے سے روکا۔ وہ غور سے کانپی۔ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ آج تک آپ نے کسی مرد کو خود کو چھونے نہیں دیا، تو پھر خود کو کیوں بار بار طوائف کہہ کر میرا دل مزید زخمی کر رہی ہیں؟ اس گندگی میں گرے ہونے کے باوجود آپ نے خود کو محفوظ رکھا ہے۔ ماورا نے اس کی دل جلاتی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا تمہاری یہ بات ہمارا معزز معاشرہ تسلیم کر لے گا اور ہمیں پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ حائفہ تلخی سے ہنسی تھی۔ حائفہ کا دماغ یہ بات سوچ سوچ کر ہی بے سکون ہو چکا تھا کہ وہ اب ماورا کو اس سب سے کیسے دور رکھے گی۔ کرامت خان اور نگینہ بائی کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اب اسے مزید مہلت دینے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر زنیشا کا معدہ صاف کر دیا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھی، مگر ہوش میں نہیں آئی تھی۔ گھر سے صرف ایک دو خواتین کو ہی ساتھ لایا گیا تھا، باقی سب مرد حضرات ہی موجود تھے۔ اجمیر کب تک پہنچے گا؟ شمسہ بیگم عدیل کے قریب آتے تشویش زدہ لہجے میں بولی تھی، بس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ اب نہ کسی کا فون اٹھا رہے، نہ کسی کو کوئی جواب دے رہے ہیں۔ عام حالت میں وہ اپنے مزاج کے خلاف کسی کو جواب نہیں دیتے، آج تو پھر غضب ہی ہو گیا ہے۔ عدیل سمیت وہاں ہر شخص اسی ٹینشن کا شکار تھا، اللہ خیر کرے گا، اچھے کی امید ہی رکھو۔ شمسہ بیگم نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اجمیر سائیں آ چکے ہیں۔ اسی لمحے شور اٹھا تھا، سب کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ جب کچھ لمحوں بعد اجمیر چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے اندر داخل ہوا تھا، ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ شمسہ بیگم اس کی راہ میں آئی تھی۔ اجمیر نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، بیٹا وہ بھیگے چہرے کے ساتھ ان سے بولنا محال ہوا تھا۔ اجمیر بنا کچھ بولے ان کے قریب ہوتے ان کے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے۔ شمسہ بیگم اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا گئی تھی کہ وہ اس وقت کس قدر شدید غصے میں ہے۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا تھا، جب اجمیر
इनके माथे पर बोसा देता आगे रूम की जानब बढ़ गया था। जितने गुस्से में था वो था अपनी माँ के आगे कोई गुस्ताखी सरजद नहीं करना चाहता था। अपनी बहन रूम में दाखिल होते इसकी निगाह बिस्तर पर पड़ी अपनी बहन पर पड़ी जिसकी सहमी निगाहें इसी का इंतज़ार कर रही थी। अजमेर को अंदर आता देख जुनेशा की जान हलक में अटकी थी। शर्मिंदगी और निदामत के मारे उससे सर उठाना महाल हुआ था। उसने ऐन शादी के वक्त ये हरकत करके अपने भाई के नाम का ख्याल भी नहीं किया था, जिसने हमेशा उसे पलकों पर बिठा कर रखा था। उसको ज़रा सी गर्म हवा भी नहीं लगने दी थी। लाला मैं अजमेर सर्द तासुरात सजाए उसके करीब आन खड़ा हुआ था। जुनेशा बोलना चाहती थी मगर उसकी ज़ुबान साथ देने से इनकारी थी। मुझे बहुत गरूर था इस बात पर कि मेरे ख़ानदान का कोई एक फ़र्द भी मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं, मगर मेरी तो अपनी बहन ने ही मुझे गलत ठहरा दिया। मेरे फ़ैसले से बचने के लिए मौत को गले लगाना चाहा तुमने। अजमेर मुठियाँ बेंचे हुए था। इसकी कनपटी की रगें शिद्दत ज़ब्त की वजह से उभर कर बाहर आ गई थी। जुनेशा नकाहत ज़दा सी सर नफ़ी में हिलाती, हाथ से ड्रिप की निडल निकालती इसकी कदमों में जा बैठी थी। वो अपने भाई का मान थी, भला उसका सर झुकाने का बाइस बनना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लाला मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये सब आपकी ज़िंदगी की खातिर किया। मैं आपकी सरबुलंदी के लिए मर मिट सकती हूँ, मगर आप पर ज़रा सी आँच आती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने कहा था अगर मैंने ये निकाह किया तो वो मार देगा आपको। मैं क्या करती, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जुनेशा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज अजमेर के सीने में तीर की तरह पेवस्त हुए थे। इसने अपने होंठ सख्ती से एक दूसरे में बेंच रखे थे। तुम इससे राब्ते में हो क्यों? किसने इजाज़त दी तुम्हें? कैसे हुआ उसका राब्ता तुमसे? जुनेशा को बाजुओं से पकड़कर अपने मुकाबले खड़ा करते अजमेर चिल्लाया था। लाला वजीम जमशेद ने जुनेशा के मुंह से खौफ के मारे बात मुकम्मल ही नहीं हो पाई थी। अजमेर का सफ़ेद चेहरा ख़तरनाक हद तक लाल हो चुका था। इसकी मकनातीसी स्याह आँखें गज़बनाकी की हद तक छूती मुकाबले की जान निकालने की दर पर थी। इसने इसी वक्त मोबाइल पॉकेट से निकालते कॉल मिलाई थी। जमशेद, कल का सूरज ना देख पाए वरना मैं तुम्हारी सांसें सलामत नहीं रहने दूंगा। अजमेर से अब मज़ीद खुद पर काबू रख पाना मुश्किल था। वो एकदम शफ़ाक हुआ था। जुनेशा ने सहमी नज़रों से उसकी जानब देखा था। कल मुकर्रर करदा वक्त पर तुम्हारा ज़ीशान से निकाह होगा। अगर तुमने फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा कर ही किस्सा ख़त्म कर दूंगा। अजमेर के लफ्ज़ की संगीनी पर जुनेशा ने इसकी जानब देखा था। मगर मलक जुहान, उसने धमकी दी मुझे। जुनेशा के लब होले से फड़फड़ाए थे। वो उस शख्स की दहशत से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। उस समेत ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं चाहता था कि ये दो तूफ़ान एक दूसरे से टकराएं। अगर वो अपनी मौत के लिए इतना उतावला हो रहा है तो आ जाए। मेरे कुत्ते काफ़ी दिनों से मनपसंद शिकार ना मिलने की वजह से भूखे घूम रहे हैं। उन्हीं की दावत हो जाएगी। अजमेर की शफ़ाक़ियत भरे लहजे में किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं थी। जुनेशा का दिल डूब कर उभरा था। उसे शिद्दत से एहसास हुआ था वो इन दो मजबूत चट्टानों के बीच फंस कर रह गई है। लाला प्लीज़ आप। जुनेशा ने उसके सामने हाथ जोड़कर उसे रोकना चाहा था। वो किसी भी सूरत अजमेर को ख़तरे में नहीं देख सकती थी। मलिक जुहान जैसा जुनूनी शख्स कुछ भी कर सकता था अजमेर को तकलीफ़ देने के लिए, मगर अजमेर इस वक्त इसके हाथों पर सर्द निगाह डालता निकल गया था। उसके अंदर झक्कड़ चल रहे थे। मलक जुहान की हिम्मत भी कैसे हुई थी इसकी बहन से राब्ता करने की।
اس کی ذرا سی نرمی برتنے کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، مگر اب ازمیر میران کوئی لحاظ نہیں کرنے والا تھا۔ زنیشا میرے بچے، شمسہ بیگم اندر آ کر زنیشا کو فرش پر بیٹھا دیکھ اس کے قریب آئی تھی۔ ماما، وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہیں، کیوں ہیں یہ لوگ ایسے؟ کب ختم ہوگی ان کی نفرت؟ ماما، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ زنیشا اپنی ماں کی آغوش میں چھپتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شمسہ بیگم اسے سینے سے بھینچے تسلی دیتی رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے تھے، جسے وہ بہت ہی مہارت سے چھپا گئی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ نگینا بائی، تم جو کہو گی میں مان جاؤں گی، جس کے ساتھ جانے کو بولو گی میں چل پڑوں گی، مگر پلیز ماورا کو اس کی نادانی کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ تم لوگ۔ حائفہ ایک بار پھر اپنی بہن کی وکالت کرنے کی خاطر وہاں پہنچ چکی تھی۔ اسے ان لوگوں کے پیر بھی پکڑنے پڑتے یا اپنی جان بھی ان کے قدموں میں رکھنی پڑتی، وہ تب بھی پیچھے نہ ہٹتی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ معاملہ اب کرامت کے ہاتھ میں ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی نظر میں بھی اور ویسے بھی ماورا کی غلطی بہت بڑی ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، جس کی سزا تو اسے مل کر رہے گی۔ نگینا بائی سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں رکھتی حائفہ کو دو ٹوک انکار کر گئی تھی۔ حائفہ نے اس کی بات اور حرکت پر انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جانے والے اور سہم جانے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر یہ لوگ سیدھے طریقے سے اس کی بات نہیں مان رہے تھے تو وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی تھی۔ اپنی بہن کی حفاظت ہی اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ میں اپنی مرتی ماں سے کیا آخری وعدہ تھا، وہ بلا اپنی ماں سے کیا وعدہ کیسے توڑ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، جو تم لوگوں نے کرنا ہے کرو، مگر پھر جو میں کروں گی تم لوگ بھی اس کے لیے مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ حائفہ اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھتی واپس مڑی تھی، جب عین پیچھے کھڑے کرامت کو دیکھ اس کے قدموں کو بر وقت بریک لگی تھی۔ تو تم ہمیں دھمکی دے رہی ہو؟ کرامت نگینا بائی کے برابر بیٹھتا اس کی جانب استہزائیہ نظروں سے دیکھتے بولا تھا، اپنی بہن کو اس دلدل میں نہیں گرنے دوں گی، اسے بچانے کے لیے میری کوشش تم دھمکی سمجھو یا نصیحت، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حائفہ اسے بھی بنا ڈرے جواب دیتی پلٹی تھی۔ اس حسین ملکہ کا یہی نڈر انداز اور ذہانت سے چمکتی آنکھیں اسے سب سے نمایاں رکھتی تھیں۔ ڈر نہ تو جیسے حائفہ نور نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب بات اس کی بہن کی آتی تھی تو اس کے لیے اچھائی برائی میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو ماورا کے ساتھ نرمی برتی جائے، اسے واپس پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، تو تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ کرامت کی بات پر دروازے کے قریب پہنچتی حائفہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ کیسا کام؟ حائفہ کی آنکھوں میں واضح چمک در آئی تھی۔ ابھی بھی ماورا کو بچانا اس کے ہاتھ، اس کے رب نے دوسرا موقع دے دیا تھا۔ کام کافی حد مشکل اور کافی حد تک ناممکن بھی ہے۔ ایسا کام تھا، ایسے میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سوچ سمجھ کر حامی بھرنا۔ کرامت کی بات پر نگینا بائی نے بھی حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حائفہ کو بھلا اپنی جان کی پرواہ تھی ہی کہاں، وہ تو ماورا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیا کام ہے؟ حائفہ ہمتاً گوشہ ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑی مچھلی کا شکار کرنا ہے تم نے، مگر اسے شکار کو زندہ ہم تک لانا ہے۔ کرامت کی بات پر حائفہ نے بوجھل سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ اس کے لیے تمہیں یہاں نہیں، ایک علیحدہ گھر میں رہنا پڑے گا۔ کرامت کی اس بات پر حائفہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلو کسی ریزن سے ہی صحیح، مگر اسے اس کوٹھے سے کچھ وقت کے لیے چھٹکارا تو ملنے والا تھا۔ مجھے منظور ہے، تم سمجھو
تمہارا کام ہو گیا ہے۔ حائفہ نے اسے یقین دلایا تھا، نام تو سن لو، وہ شخص کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہے، ایک باکردار اور مضبوط حساب کا مالک کافی شاطر ہے، اسے دھوکہ دینا تقریباً ناممکن ہے، اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو تمہیں ختم کرنے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ کرامت نے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا تھا، مگر مجھے اتنا بڑا کام سونپ رہے ہو تو مجھ پر اعتبار بھی کرو۔ حائفہ کے دماغ میں اس وقت صرف ماورا کو بچانا ہی چل رہا تھا، اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ جس کام کے لیے وہ حامی بھر رہی تھی وہ اس پر کتنا بھاری پڑ سکتا تھا۔ حائفہ اپنی بات کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ کرامت، یہ سب کیا ہے؟ تم حائفہ جیسی سونے کی چڑیا کو اپنے پنجرے سے باہر بھیجنے کی بات کر رہے ہو؟ نگینہ بائی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ جس کام کے لیے بھیجنے جا رہا ہوں اگر وہ ہو گیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہمیں کتنا پیسہ دیا جائے گا۔ اس کام کا ایڈوانس رقم بھی ہمارے اتنے سالوں سے کیے جانے والے کام سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تم سوچو، اگر حائفہ اس میں کامیاب ہو گئی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کرامت کی بات پر نگینہ بائی کی آنکھیں بھی لالچ سے چمک اٹھی تھیں۔ حائفہ تو ماورا کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، اتنے وقت سے ہم اس کی یہی کمزوری ہی تو استعمال کرتے آئے ہیں۔ حائفہ یہ کام ہر حال میں کرے گی۔ اس کے حسن کے جلوے کے آگے بڑے بڑے زاہد و عابد اپنا ایمان نہ سنبھال پائے۔ نگینہ بائی پرامید تھی، نہیں، یہ کام اتنا آسان بالکل بھی نہیں ہے، وہ شخص اتنی آسانی سے پگھلنے والا بالکل بھی نہیں ہے، انتہائی خطرناک اور طاقتور آدمی ہے، اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی حائفہ کے حوالے سے تو وہ بنا کوئی سوال کیے ادھر ہی ختم کر دے گا اور ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ کرامت کی بات پر اب کہ نگینہ بائی بھی چونکی تھی۔ کون ہے وہ؟ نگینہ بائی نام جاننے کے لیے متجسس ہوئی تھی۔ ملکہ ضمیر میران، اگر حائفہ حسن کی ملکہ ہے تو وہ بھی طاقت اور ذہانت کا بادشاہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے طاقت سے ہرانے کی کوشش کی ہے مگر آج تک ہر کوئی ناکام رہا ہے۔ اب اس کے دشمن اس کے دماغ سے نہیں، دل سے کھیل کر مات دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کرامت خان نے نگینہ بائی کی لالچ کی بھڑکتی آگ پر پانی ڈال دیا تھا، کیونکہ یہ کام شیر کے پنجرے میں جا کر اس کے منہ سے کھانا چھین کر لانے سے بھی کہیں زیادہ مشکل کام تھا۔ انہیں شاید حائفہ کے بدلے ایڈوانس کی ملنے والی رقم پر ہی گزارا کرنا تھا۔ رات پھر وہاں برف باری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی تھی۔ لوگوں سے ہیٹر کے آگے سے ہٹنا اور بستر چھوڑنا محال تھا۔ وہیں ملک ذوحان ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا اپنی جلتی تڑپتی روح کو سکون بخشنے لگا تھا۔ اس کے اندر لگی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کو سکون کیوں نہیں مل رہا تھا۔ ضمیر میران کو وہ اس کی بہن کے ذریعے مات دے تو رہا تھا، پھر کس چیز میں کمی یا جھول تھا؟ آخر اس نے شدید ٹھنڈ کے باوجود بلیک ٹراؤزر کے اوپر بلیک بنیان پہن رکھی تھی۔ اس کی کسرتی بازو بنیان سے جھانکتے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ روشن پیشانی پر بکھرے سیاہ بال، بھوری خوبصورت آنکھیں جو دیکھنے والوں کو اپنی اسیر کیے بنا نہیں رہتی تھیں، کھڑی مغرور ناک اور ایک دوسرے پر پیوست احمر لب جن کو سگریٹ کی طلب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے سامنے کم لوگ ہی ٹک پاتے تھے۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ زیادہ دیر اس کے مقابل کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک بات کرنے کے باوجود اگلا بندہ اس کے ساحرانہ خود پر اٹھتی نگاہیں دیکھ سہم جاتا تھا۔ وہ انتہا کا موڈی شخص تھا، کب اسے کیا بات بری لگ جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔
اسے سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا، مگر ایک شخص تھا جو اسے سمجھتا بھی تھا اور اس کے مقابل آ کر اسے مات دینے کی ہمت بھی رکھتا تھا، اور وہ شخص تھا ملک ازمیر میران۔ ان دونوں کا ٹکراؤ ہمیشہ کوئی نہ کوئی تباہی ضرور لاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کس کی جیت اور کس کی مات ہونے والی تھی، اور کون ٹوٹ کر بکھرنے والا تھا۔ ذوحان ٹاول بالوں میں رگڑتا نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ اندر سے لکڑی کا بنا بہت ہی خوبصورت کوٹیج تھا، جس کو باہر سے خالص سفید پینٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بالکل کنارے سے دلکش اور دل فریب نظارے پیش کرتی جھیل بہتی تھی، جو اس کوٹیج کی لوکیشن کو مزید حسین بنا دیتی تھی۔ اس جگہ کی دل فریبی ملک ذوحان کے دل پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال پائی تھی۔ وہ تنہائی پسند شخص تنہا رہ کر مزید بے حس ہو چکا تھا۔ اس پر اب نہ کسی کے جذبات اثر کرتے تھے اور نہ احساسات۔ وہ ناشتے سے سجے ڈائننگ ٹیبل پر آن بیٹھا تھا، جہاں اس اکیلے شخص کے لیے چار ملازمین ہاتھ باندھے کھڑے تھے، کیونکہ یہ ٹیڑھا شخص ایک دو کو تیغنی کا ناچ نچا کر رکھ دیتا تھا۔ ان چار پر بھی وہ اکثر بھاری پڑ جاتا تھا۔ ناشتے کے تھوڑے سے ٹائم پر وہ انہیں گھما کر رکھ دیتا تھا۔ وہ اپنے اندر ہیرو والی نہیں، ولن والی خصوصیات لانا چاہتا تھا، جو دوسروں کو برباد کرنے پر خوش ہونا جانتا ہو۔ صرف اس کو ناشتہ کرتا دیکھ دروازے میں کھڑا حاکم اندر نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی بری خبر سنا کر اس کا ناشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں جاتے دیکھ حاکم بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ حاکم تم یہاں، میں نے تم سے کہا تھا ابھی ادھر ہی رہنا، ابھی ہمارا وہاں سے کام ختم نہیں ہوا۔